دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل دنیا کا سب سے چھوٹا لینڈ لاکڈ ملک ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر انسانوں سے زائد گاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے ڈاک ٹکٹ اس ملک نے جاری کیا تھا۔ دنیا کی سب سے چھوٹی فوج اس ملک کی ہے۔ اس ملک کا نام ہے سان میرینو۔ سان میرینو پوری دنیا کی سب سے چھوٹی جمہوریہ ہے اور پورے مغربی یورپ میں سب سے کم دیکھے جانے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ دوستو آپ میں سے بہت ہی کم لوگوں نے سان میرینو کا نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ لگزمبرگ، انڈورا، لچنسٹائن اور موناکو جیسی دیگر مائکرو قوموں کی طرح سان میرینو کی تاریخ بھی کافی زیادہ پرانی ہے، جو کہ قرون وسطیٰ سے پہلے کی ہے۔ اٹلی کے وسط میں واقع یہ قدیم لینڈ لاک سٹیٹ کسی بھی کھیل میں مہارت نہیں رکھتی، مگر یہ ایک بہترین سفارتی ریکارڈ رکھتی ہے۔ سان میرینو دنیا کے چند چھوٹے ممالک میں سے ایک ہے۔ جغرافیائی طور پر سان میرینو کا رقبہ 61 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کا 5واں سب سے چھوٹا ملک بناتا ہے، جو ٹوالو، نورو اور دیگر چھوٹی ریاستوں موناکو اور ویٹیکن سٹی کے بعد آتا ہے۔ اس ملک کی آبادی صرف 33,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 5ویں صدی قبل از مسیح کے اوائل میں ایک بستی تھی۔ سان میرینو کو سرکاری طور پر 1200 عیسوی کی دہائی کے آخر میں کیمنسٹ کے دور میں ایک ملک کی حیثیت دی گئی۔ قلعہ بند سان میرینو صدیوں کے دوران بہت سے حملوں کا نشانہ بنی، لیکن ہمیشہ اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس نے 1500 اور 1700 کی دہائی میں سیزر بورجیا کے حملوں کا مقابلہ کیا اور یہاں تک کہ پوپل ریاست کا حصہ بننے میں بھی کامیاب رہا۔ خوش قسمتی سے جب نیپولین کی فوجیں 18ویں صدی میں یہاں پر پہنچی تو انہوں نے سان میرینو کی خود مختاری کا احترام کیا، کیونکہ یہ ایک جمہوری حکومت کے ساتھ ایک سیاسی ادارہ تھا۔ پرانے شہر کے 3 مشہور ٹاورز جمہوریہ کی کامیابی کے ثبوت کے طور پر اب بھی کھڑے ہیں۔ سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کو سان میرینو کی اعزازی شہریت بھی دی گئی ہے۔ ابراہم لنکن نے 1861 میں کیپٹن ریجنٹ کو لکھے گئے خط میں سان میرینو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ آپ کی سلطنت چھوٹی ہے، اس کے باوجود آپ کی ریاست تاریخ میں سب سے زیادہ معزز ریاستوں میں سے ایک ہے۔ جواب میں انہوں نے ابراہم لنکن کو سان میرینو کی اعزازی شہریت دے دی۔ بظاہر اس ملک نے کبھی بھی مظلوموں کو پناہ دینے سے انکار نہیں کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران سان میرینو غیر جانبدار رہا، لیکن اس نے اٹلی کے آس پاس کے علاقوں سے 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو پناہ دی۔ یہ شاید دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے باقاعدہ پوسٹل سروس قائم کی۔ سان میرینو نے 1877 کو پہلا ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ سان میرینو نے ڈاک ٹکٹوں کی محدود پیداوار کی وجہ سے یہ ریاست سینکڑوں سالوں سے ایک منفرد تاریخ رکھتی ہے۔ سان میرینو کے رہائشی اطالوی زبان بولتے ہیں، جو ارد گرد کے ایمیلیا روماگنا کے علاقے کی بولی ہے۔ یہ یورپی یونین کا رکن ملک نہیں، لیکن یورو کو اپنی کرنسی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ 1983 میں اس نے یورپی یونین کے ساتھ سرکاری تعلقات قائم کیے، لیکن ایک تیسری ریاست کے طور پر اس کا دنیا کا سب سے قدیم آئین سمجھا جاتا ہے۔ دی سان میرینو کا آئین لاطینی زبان میں 1600 عیسوی میں تیار کیا گیا تھا اور یہ 6 کتابوں کی ایک سیریز پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد امریکی آئین دنیا میں سب سے قدیم ترین آئین سمجھا جاتا ہے۔ اولمپک کھیلوں میں سان میرینو کو پہلا داخلہ 1960 کے موسم گرما میں ملا۔ اس کے بعد سے یہ ملک 12 سمر اولمپکس اور 7 سرمائی اولمپکس میں حصہ لے چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی تمغہ جیت نہیں سکا۔ ریکارڈ بتاتے ہیں کہ شوٹنگ ملک کا سب سے مضبوط کھیل ہے۔ یہ یورپ کا سب سے کم وزٹ کیا جانے والا ملک ہے۔ صرف 60,000 بین الاقوامی سیاحوں کے یہاں آنے کے بعد 2017 میں سان میرینو کو یورپ میں سب سے کم وزٹ کیے جانے والے ملک کا خطاب ملا۔ سان میرینو باضابطہ طور پر جمہوریہ سان میرینو کہلاتا ہے، جسے سان میرینو کی انتہائی پرسکون جمہوریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اطالوی سان میرینو کی سرکاری زبان ہے اور یورو اس کی کرنسی ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں سان میرینو کی تاریخ، جغرافیہ، معیشت اور سیاحت کے ساتھ بہت ساری معلومات شامل ہیں۔ 1463 کو آخری دفعہ سان میرینو نے کسی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ مارینس نامی ایک عیسائی پتھر کے ماہر نے 301 عیسوی کو سان میرینو نامی بستی کی بنیاد رکھی۔ سان میرینو کے پرچم کو سرکاری طور پر 6 اپریل 1862 کو اپنایا گیا تھا۔ پرچم پر نیلا رنگ آسمان کی نمائندگی کرتا ہے
और सफ़ेद रंग माउंट तितानो को ढांपने वाली बर्फ की नुमाइंदगी करता है। सान मैरिनो ने पहली और दूसरी जंग अजीम में हिस्सा नहीं लिया और मुकम्मल तौर पर एक गैर जानबदार मुल्क रहा। मुल्क में सबसे पहले यादगारी टिकट 1894 में जारी किए गए थे। ये मुल्क 2008 से अब तक अपने तमाम 30 वर्ल्ड कप और यूरोपीय चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मैच हार चुका है। जोग्राफियाई तौर पर सान मैरिनो यूरोप की तीसरी सबसे छोटी रियासत है और ये दुनिया का वाहिद लैंड लॉक्ड सबसे छोटा मुल्क है। इस मुल्क का सबसे लंबा हिस्सा शुमाल मशरिक से जनूब मगरब के दरमियान वाक़या है, जो तकरीबन 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क वाशिंगटन DC का एक तिहाई है। सान मैरिनो में 292 किलोमीटर लंबी सड़कें मौजूद हैं। सान मैरिनो दुनिया के गुंजान आबाद ममालिक में से एक है। सान मैरिनो का कोई भी सरकारी मजहब नहीं। सान मैरिनो की माशियत में सियाहत, बैंकिंग सेक्टर, सिरामिक्स, कपड़ों, फर्नीचर, फैब्रिक और शराब का अहम किरदार है। इटली सान मैरिनो में तैयार करदा तकरीबन 80% सामान बरामद करता है। सान मैरिनो में कुल इंटरनेट सार्फिन की तादाद 17,200 के लगभग है। इस मुल्क की तकरीबन 53% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डाक टिकटों की फरोख्त से इस मुल्क को अच्छी खासी आमदनी होती है, क्योंकि सान मैरिनो के डाक टिकटों को दुनिया भर में अहमियत दी जाती है। सान मैरिनो अपने दिफा के लिए इटली पर इन्हिसार करता है, क्योंकि इस मुल्क की अपनी दिफाई अफवाज नहीं है। ताम इनकी अपनी एक छोटी सी फौज है, लेकिन जंग की सूरत में ये फौज ज्यादा मज़ामत नहीं दे सकती। सान मैरिनो अपनी बिजली की तमाम ज़रूरियात इटली से पूरा करता है। GDP के लिहाज से सान मैरिनो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। सान मैरिनो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां लोगों से ज़ायद गाड़ियां मौजूद हैं। 2010 इस मुल्क में हर 1000 अफराद के लिए 1263 गाड़ियां मौजूद थीं। सान मैरिनो में पहले रेलवे नेटवर्क की तामीर 1930 को अमल में लाई गई, जिसकी वजह से इटली और दीगर यूरोप सियाहों को यहाँ पर जल्द राग़िब किया गया। 1797 को नेपोलियन ने सान मैरिनो में फ्रांस में शामिल होकर फ्रांसीसी सल्तनत का हिस्सा बन जाने की पेशकश की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। इस मुल्क में हर 1000 मर्दों के मुकाबले में 940 खवातीन मौजूद हैं। सान मैरिनो वाहिद बच जाने वाली इतालवी माइक्रो स्टेट है। गैर मुल्की फौजियों ने तारीख में 3 बार सान मैरिनो का कंट्रोल संभाला। पहली जंग अजीम के दौरान इटली ने सान मैरिनो के साथ तमाम टेलीफोन राब्ते मुअत्तल कर दिए थे, इस शुबा में कि वो ऑस्ट्रिया के जासूसों को पनाह दे सकता है, जिन्हें इसके नए रेडियो टेलीग्राफिक स्टेशन तक रसाई दी जा सकती है। 1940 में प्रेस की तरफ एक झूठा दावा किया गया कि सान मैरिनो ने बरतानिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। ये भी कहा जाता है कि इन गलत मालूमात की बुनियाद पर बरतानवी रॉयल एयरफोर्स ने इस मुल्क पर बमबारी की, जिससे सान मैरिनो रेलवे को नुकसान पहुंचा और 63 शहरी मारे गए। ताम बरतानवी हुकूमत ने बाद में इस इकदाम पर हिज़ारे अफसोस किया। ये मुल्क दुनिया की वाहिद कौम है जहाँ एक कम्युनिस्ट हुकूमत को जमहूरी तरीके से मुंतखब किया गया। 7 सुरमई ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के बावजूद सान मैरिनो ने आज दिन तक कोई तमगा नहीं जीता। इस मुल्क को पहली बैनुल-अक़वामी फुटबॉल जीत उस वक्त मिली जब इन्होंने 2004 में लिechtenstein को 0-1 से हराया था। गैर मुल्की सियाहों को इटली से सान मैरिनो में दाखिल होते वक्त अपना पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सान मैरिनो के झंडे पर 3 टावर्स माउंट तितानो के 3 टावर्स की नुमाइंदगी करते हैं। इन टावर्स को तारीख में मुल्क के दिफा में स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से झंडे में शामिल किया गया है। इतालवी लोगों की एक बड़ी तादाद सान मैरिनो में रहती है। सान मैरिनो में किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा खवातीन सरबराही मुमलिकत हैं। सान मैरिनो मुकम्मल तौर पर पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है और इसमें कोई हमवार ज़मीन नहीं। ये वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद यूरोप की सबसे छोटी आज़ाद रियासत है और 1968 नौरों की आज़ादी तक दुनिया की सबसे छोटी जमहूरिया थी। माउंट तितानो पर चूने के पत्थरों के बड़े ज़खायर पाए जाते हैं। 2008 में माउंट तितानो और सान मैरिनो के तारीखी मरकज़ को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा बनाया गया। इस मुल्क में सालाना बारिश तकरीबन 560 मिलीमीटर तक होती है। यहाँ पर जैतून, पाइन, चिनार और फर के साथ कई किस्म के दरख्त और फूल भी पाए जाते हैं। खेती बाड़ी और जानवरों में लूमड़ी और खरगोश भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर देसी परिंदों की बहुतायत है।
اگرچہ رومن زمانے سے انسانی موجودگی کے آثار اس علاقے میں موجود ہیں، لیکن ماؤنٹ تیتانو اور اس کی ڈھلوانوں پر یقین کے ساتھ سینٹ مارینس اور اس کے پیروکاروں کی آمد کے بعد ہی آبادی ہوئی تھی۔ سان میرینو کی نسلی آبادی کل آبادی کے 5ویں حصے پر مشتمل ہے۔ بقیہ تعداد میں اطالوی باشندے یہاں پر آباد ہیں۔ سان میرینو کے نسلی لوگوں کی بڑی تعداد اٹلی، امریکہ، فرانس اور ارجنٹائن میں آباد ہے۔ سان میرینو کے شہریوں کا تقریباً 9 میں سے 10واں حصہ رومن کیتھولک ہے، حالانکہ وہاں کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے۔ چونکہ صدیوں سے جاری کھدائی ماؤنٹ تیتانو کے قدرتی ذخائر ختم ہونے کے قریب ہے، اس لیے اب یہ علاقہ معدنی وسائل کے بغیر ہے۔ ضرورت کی تمام بجلی اٹلی سے الیکٹریکل گرڈ کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ سان میرینو کے بنیادی وسائل صنعت، سیاحت، زراعت، تجارت، زراعت اور دستکاری ہیں۔ مینوفیکچرنگ میں الیکٹرانکس، پینٹ، کاسمیٹک، سیرامکس، زیورات اور کپڑے شامل ہیں۔ سیرامک اور لوہے کے سامان کے ساتھ ساتھ جدید اور تولیدی فرنیچر سان میرینو کی روایتی دستکاری کی مصنوعات میں سے ایک ہیں۔ 2002 میں سان میرینو نے اطالوی لیرا کی جگہ یورو کو اپنی کرنسی کے طور پر اپنایا۔ سیاحت اس ملک کی معیشت کا سب سے اہم جزو ہے۔ زراعت اگرچہ سان میرینو میں بنیادی وسیلہ روزگار نہیں، لیکن اب بھی یہ اہمیت کی حامل ہے۔ گندم، انگور اور جو اہم فصلیں ہیں۔ ڈیری اور لائف سٹاک بھی اہم ہے۔ تقریباً 3/4 زمین مستقل کاشت کے لیے دی جاتی ہے۔ دارالحکومت سان میرینو شہر ماؤنٹ تیتانو کے مغربی جانب بلندی پر واقع ہے۔ تاریخی قلعہ نیچے کی چوٹیوں اور 3 دیواروں سے گھرا ہوا ہے۔ سان میرینو ملک کی کل آبادی کے تقریباً 2/3 آبادی مرکزی شہر میں آباد ہے۔ سان میرینو کا زیادہ تر منظرنامہ زرعی نوعیت کا ہے، لیکن صنعتی خدشات زرعی زندگی کی صدیوں پرانی شکلوں میں گھس گئے ہیں۔ سان میرینو کا آئین جو 1600 عیسوی کے قوانین سے شروع ہوتا ہے، حکومت کو پارلیمانی شکل فراہم کرتا ہے۔ جنرل کونسل یعنی پارلیمنٹ کے 60 ارکان ہوتے ہیں، جو ہر 5 سال بعد تمام بالغ شہریوں کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں۔ اس ملک کی مرکزی حکومت اپنے شہریوں کو روزگار کے وسیع مواقع فراہم کرتی ہے۔ تمام شہریوں کو مفت جامع اعلیٰ معیار کی طبی دیکھ بھال، حادثے اور بڑھاپے میں مدد کے ساتھ فیملی الاؤنس ملتا ہے۔ 16 سال کی عمر تک تعلیم مفت ہے۔ یونیورسٹی آف سان میرینو کی بنیاد 1985 میں رکھی گئی تھی۔ تقریباً 50 افراد پر مشتمل پبلک سیکیورٹی فورس قومی دفاع فراہم کرتی ہے۔ سڑکوں کا ایک نیٹ ورک سان میرینو کو اٹلی کے دیگر علاقوں سے جوڑتا ہے۔ جمہوریہ سان میرینو کی ابتدا 4 صدی عیسوی کے اوائل سے ہوتی ہے۔ 12ویں صدی تک سان میرینو ایک ایسے ملک میں تبدیل ہو چکا تھا جس پر اس کے اپنے قوانین اور کونسلوں کی حکمرانی تھی۔ اس کی بڑی وجہ اس کی تنہائی اور اس کے پہاڑی قلعے تھے۔ 15ویں صدی کے وسط تک یہ ایک ایسی جمہوریہ تھی جس پر ایک عظیم الشان کونسل کی حکمرانی تھی۔ 18ویں صدی کے دوران یہ جمہوریہ زوال کا شکار ہوئی۔ جب نپولین نے اٹلی پر حملہ کیا تو اس نے جمہوریہ کی آزادی کا احترام کیا اور یہاں تک کہ اس علاقے کو مزید بڑھانے کی پیشکش کی۔ 1815 نپولین جنگوں کے اختتام پر ویانا کی کانگریس نے اس ملک کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا۔ 19ویں صدی اطالوی انقلاب کے دوران سان میرینو نے انقلابیوں کو پناہ دی۔ اٹلی کی ایک قومی ریاست بننے کے بعد معاہدوں کی ایک سیریز نے سان میرینو کی آزادی کی تصدیق کی۔ دوسری جنگ عظیم میں سان میرینو غیر جانبدار رہا، لیکن 1944 میں یہ برطانوی بمباری کے حملے کا نشانہ بنی اور اس سال کے آخر میں جرمنوں اور اتحادیوں دونوں نے مختصر عرصے کے لیے سان میرینو پر قبضہ کیا۔ اطالوی جزیرہ نما جنوب مغربی یورپ کے 3 بڑے جزیرہ نماؤں میں سے ایک ہے۔ کونسل آف یورپ یورپی ممالک کی تنظیم ہے جو جمہوریت اور انسانی حقوق کے تحفظ، قانونی، ثقافتی اور سماجی مسائل پر تعاون کو فروغ دے کر یورپی اتحاد کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ یورپی کونسل کی بنیاد 5 مئی 1949 کو 10 مغربی یورپی ممالک نے رکھی۔ 1980 کی دہائی تک اس میں مزید 13 ممالک شامل ہوئے۔ یورپی کونسل اپنے اراکین کے مشترکہ مسائل کو حل کرتی ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو یورپی ملک سان میرینو کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔